السلام علیکم۔ اہ، درود پاک کے بارے میں چند دن پہلے ہم نے آڈیو اپلوڈ کی تھی، جس کو سننے کے بعد گوشہ نور کی بہت ہماری پیاری پیاری سسٹرز نے کچھ میسیجز مجھے کیے اور کچھ ان کے ذہنوں میں مزید سوالات نے جنم لیا جو انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیے، تو میں نے سوچا کہ ان باتوں کو انڈیویجول جواب دینے کی بجائے ہم ان کو بھی چینل پر ہی ڈسکس کریں، تاکہ جو لوگ سننے والے ہیں اگر ان کے ذہنوں میں بھی کچھ اس سے ملتی جلتی کیفیات پیدا ہوئی ہیں تو ان کے ذہن بھی کلیئر ہو جائیں۔ الحمدللہ بہت شکر گزار ہوں اللہ کریم کی کہ گوشہ نور پر اللہ کریم نے مجھے بہت پیاری ساتھی دی۔ ان میں سے ہماری ایک ساتھی ہیں لاہور سے محترمہ فرزانہ اکرم صاحبہ، جو ماشاءاللہ درود پاک کی بے حد دیوانی ہے اور بہت کثرت سے درود پاک پڑھتی ہیں۔ یہاں میرا جی چاہا کہ میں ان کا تعارف آپ سب سے کرواؤں۔ ماشاءاللہ محترمہ فرزانہ اکرم صاحبہ جو ہیں وہ اپنی زندگی کی آئی تھنک 65 سے زیادہ ہی بہاریں دیکھ چکی ہیں، اور شاید انہیں اچھا نہ لگے لیکن میں موٹیویشن کے لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ عمر کے اس حصے میں جب کہ وہ ایک سیویئر بیماری میں بھی مبتلا ہیں، درود پاک کی برکت ہے اور دین کے ساتھ ان کی اس قدر محبت ہے کہ جب میں ان سے ملی تو ان سے مل کے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہیں۔ ماشاءاللہ اتنا فریش ان کا چہرہ مسکراتا ہوا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں شرابور لہجہ ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، ان کی الفت اور درود پاک سے ان کی الفت جو ہے وہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں سب کو بتاؤں۔ ماشاءاللہ عمر کے اس حصے میں وہ اپنی گھریلو ذمہ داریاں بھی ادا کرتی ہیں، اپنے گرینڈ چلڈرن کو پڑھاتی بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں درود پاک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ وہ ایک اور بڑی خوبصورت ان کی کاوش ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ وہ تسبیحات بناتی ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے تسبیحات بناتی ہیں۔ 500 والی تسبیحات انہوں نے بنا کے مجھے بھی دی، اور ساتھ میں ان کی ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ یہ تسبیح اس کو تحفے میں دینی ہے جو اس پر درود پاک پڑے گا، اور الحمدللہ ہماری بہت ساری گوشہ نور کی جو سسٹرز ہیں ان تک میں نے وہ تسبیح ان کی پہنچائی، ان کا ہدیہ پہنچایا، اور وہ ہم سب کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہیں۔ ان کا سایہ ہم سب نوری بہنوں کے لیے ایک رحمت ہے، اور میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ ہم سب کے لیے دعا کیا کریں، اور ان کی دعائیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں چونکہ وہ درود پاک کو بہت کثیر تعداد میں پڑھتی ہیں۔ تو ان کے بھی کچھ الجھنیں تھیں جو انہوں نے مجھے میرے ساتھ ڈسکس کی، مجھے واٹس ایپ کیا، تو ان کا جواب جو ہے ان کے لیے یہ عرض ہے کہ وہ یا ان جیسی اور خواتین جو بہت کثرت سے درود پاک پڑھتی ہیں ان کی خدمت میں میں عرض کروں گی کہ درود پاک جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ضرور پہنچایا جاتا ہے۔ استغفار اور درود پاک یہ دو ایسی عبادات ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، جو ہمیشہ مقبول ہوتی ہیں، اور درود پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مومن کے درجات بلند کرتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا نام پیش کیا جاتا ہے، ہمارے نام کے ساتھ درود پاک جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور خوبصورت انداز میں فرشتے جو ہیں وہ آقا کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں جو آپ کی امتیوں نے آپ کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بات وہی آ جاتی ہے کہ جتنا خشوع و خضوع سے ہم پڑھیں گے اتنے ہی خوبصورت انداز میں آپ تک بھیجا جائے گا۔ اس کی مثال جو ہے وہ علماء کرام دیتے ہیں نا کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے بہت خوبصورت گلابوں کے گلدستے ہیں،
खूबसूरत बुके हैं फूलों के जो जिनके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है और वो आपकी तरफ से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किए जाएँ। और फिर कुछ फूल ऐसे हल्के-फुल्के से सादे से अंदाज़ में पेश किए जाएँ और फिर कुछ फूल मसले हुए टूटे हुए पत्तियों की शक्ल में गुलाब जो हैं वो पेश कर दिए जाएँ। तो पेश तो सारे ही किए जाने हैं, लेकिन शर्त जो है वो ये है कि हम किस बात पे हमारा दिल किस बात पे खुश होगा। हम इतने बड़े रहमतल लिल आलमीन तमाम अंबिया के सरदार को तोहफ़ा भेज रहे हैं और वो तोहफ़ा हम सजा के, बना के, सँवार के ना भेजें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि हम उस तोहफ़े को भेजते-भेजते किसी बेअदबी के मुर्तकिब हो जाएँ। तो ये बहुत बड़ी बारगाह है और दुरूद पाक जो है ना ये बहुत बड़ी इबादत है, ये छोटी इबादत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम बेध्यानी में इस काम को सरअंजाम दें। तो मेरा मैंने अर्ज़ किया था ना कि दुरूद पाक को हम अदब के साथ पढ़ें और उसमें ये था कि जैसे मोहतरमा फरज़ाना साहबा ने कहा कि जब से उन्होंने ये सुना कि दिल यार वल ते हथ कार वल, तो उस वक़्त से वो चलते-फिरते काम करते दुरूद पाक पढ़ती हैं। तो अगर तो दिल हुज़ूरी की उस कैफ़ियत में मस्त है, हुज़ूरी की उस कैफ़ियत को पा चुका है कि वो दुनिया में रहते हुए भी अपने सामने अपने करीम आका को पाता है, तो फिर चलना-फिरना, उठना-बैठना फिर तो हर लम्हा ही दरूद होता है। तो ये कैफ़ियत अगर नसीब हमें हो जाए तो हमें और क्या चाहिए। मेरा जो बात करने का जो मकसद था, वो यही था कि जब तक हम कंसंट्रेशन के लेवल को बरकरार रख सकें, अपनी हुज़ूरी की कैफ़ियत को बरकरार रख सकें, उस वक़्त तक हम दुरूद पाक जो है वो पढ़ते रहें। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि हम घर के कामों में लगे हुए होते हैं और तवज्जो भी हमारी बहुत अच्छी होती है, हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर हमारी तवज्जो बँट जाती है, हमारा ध्यान बँट जाता है, हम बार-बार बोलते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, तोड़ते हैं अपनी गुफ्तगू को, फिर दुरूद पढ़ते हैं, फिर दरमियान में छोड़ते हैं, फिर दुनिया की बातें, तो उससे क्या है, इसका फ़ैसला हमने खुद करना है। हमें खुद पता चल जाता है कि इस वक़्त हम काम करने के दौरान अपनी कंसंट्रेशन का लेवल बरकरार नहीं रख पा रहे और अगर हम लेवल को बरकरार नहीं रख पा रहे, तो फिर हमें डर जाना चाहिए। फिर हमें इस सूरह हुजरात की उन आयात को याद कर लेना चाहिए कि जिसमें मेरे अल्लाह करीम ने कहा था ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उन आयात को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ना कि वो उन बदुओं के बारे में थी आयात के जो आके आपके घर के बाहर ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगाया करते थे और अल्लाह ने कहा कि इस बारगाह में यानी बेअदबी करने से उन आयात में जो है वो मना किया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएँ और तुम्हें पता भी ना हो। और ये जो आयत है ना ये इतना डरा देती है, इतना दिल सहम जाता है इस आयत को पढ़ के कि अल्लाह ना करे कि कभी हमारा रब हमसे नाराज़ हो जाए और ये लेवल हो कि हम से गुनाह हो, गलती हो और हमें मालूम ही ना हो। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा लेवल जो है हमारे ईमान का हो क्योंकि मोमिन जो है उसका दिल जब भी कोई गलती कोताही कर लेता है तो उसका ज़मीर जो है उसी वक़्त उसको सर्ज़िश करता है, वो नादम हो जाता है, वो फ़ौरन अल्लाह के हुज़ूर तौबा करता है, वो भागता है, वो अल्लाह से माफ़ी माँगता है और अगर माफ़ी की तौफ़ीक उठ जाए, ऐसा होता है ना कि इंसान गुनाह करते-करते वो कहते हैं ना कि कल्ब इतना स्याह हो जाता है इंसान का तो फिर तौबा की तौफ़ीक ही उठ जाती है, फिर पता ही नहीं चलता, फिर गुनाह करके उस पे डट जाना, ये अल्लाह के ग़ज़ब को दावत देना है। कि फिर उसको गुनाह करना, फिर उस पे डट जाना और फिर उसको गुनाह ना समझना, यानी गुनाह करके हमें पता ही ना चले कि हम गुनाह कर रहे हैं। जब हमें एहसास-ए गुनाह जो है, ये हमारे दिलों से ख़त्म हो जाएगा, हमारे दिलों से एहसास-ए गुनाह निकल जाएगा, तो फिर क्या है, फिर हम कैसे तौबा करेंगे? फिर तौबा की तौफ़ीक उठ जाएगी। फिर तौबा
نہیں ہوگی، پھر کیا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ آگے سے آگے، آگے سے آگے غلطیاں کوتاہیاں جو ہے وہ کرتا چلا جائے گا، ڈٹتا چلا جائے گا، اور اپنے آپ میں سمجھ رہا ہوگا کہ میں صحیح راستے پہ ہوں۔ اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ اچھا کام کرتے کرتے کچھ ایسی غلطی کر جائیں کہ ہم اپنا رستہ گم کر بیٹھیں۔ تو اس لیے جو علماء کرام ہیں وہ جو ہمارے ہم جب پڑھتے ہیں، جب دین کو سمجھتے ہیں، تو جو علماء کرام نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں یہی سمجھایا کہ علم کے ساتھ ساتھ ادب بے حد ضروری ہے، خشوع و خضوع بہت ضروری ہے، حضوری کی کیفیت بہت ضروری ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ اعمال جو ہیں وہ گنے نہیں جانے، اعمال تولے جانے ہیں، اور وزن کن کا زیادہ ہونا ہے؟ جو خشوع کے ساتھ عمل ہوگا، ہر وہ نیکی جو خشوع و خضوع کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، ہر وہ عبادت جو حضوری کی کیفیت کے ساتھ کی جائے گی، وزن میں وہی بھاری ہوگی۔ تو اس آڈیو کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم درود کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اور ادب کو کبھی بھی جو ہے نا ہم اپنے ذہن سے نہ نکالیں۔ اور دوسری جو ایک اور بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ کھڑے ہو کر درود نہیں پڑھ سکتے، جبکہ نماز جنازہ میں اور ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر درود پڑھا جاتا ہے۔ تو میں عرض کروں گی کہ اگر آپ آڈیو کو دھیان سے سنیں تو میں نے یہ بات کہیں بھی نہیں کہی کہ کھڑے ہو کے درود پڑھنا گناہ ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ درود جس وقت جس حالت میں کھڑے بیٹھے اٹھے آپ جب مرضی پڑھیں، درود نے قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ گرفت کس بات پہ ہے؟ بے ادبی پر ہے، ادب میں کمی نہ آئے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کھڑے چلتے پھرتے ادب کے، حضوری کے اس لیول کو برقرار رکھ سکتے ہیں تو ہم یقیناً ہم اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ ڈر ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارا ذہن جو ہے وہ حضوری کی اس کیفیت کو نہیں پا سکتا، تو پھر ہمیں ڈر جانا چاہیے، پھر ہمیں رک جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو نماز جنازہ میں تو ہماری کنسنٹریشن کا لیول بہت یعنی ایک ہائی لیول پہ ہوتا ہے نا، یا ریاض الجنہ میں بھی ہماری کیفیت جو ہے وہ بہت ہم ادب کے ساتھ ہوتے ہیں، یا ایون کہ اگر ہم اپنے گھر میں بھی چل رہے ہیں یا کھڑے ہیں، لیکن کیفیت جو ہے، ہمارا ذہن جو ہے، ہماری کنسنٹریشن جو ہے، ہمارا تصور جو ہے وہ بالکل یکسو ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کو سنیں تو ہم اس کے لفظوں میں الجھنے کی بجائے اس میں سے نیگیٹیوٹی لیں، ہم اس کی پازیٹیوٹی کو دیکھیں، ہم اس بات کی روح کو سمجھیں، بجائے اس کے کہ لفظوں کو پکڑ کے ہم اعتراضات کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو بس میری یہی عرض ہے کہ ادب کا دامن جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ بہت ڈر کے، بہت بچ کے جو ہے اپنے اعمال کے بارے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ابھی بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کی نوٹ کی ہوئی ہیں، جو آپ لوگوں کی ایک فرمائش تھی کہ درود کی اہمیت کے اوپر ایک ڈیٹیل سے آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے، تو وہ انشاءاللہ جلد ہی ہم درود کی اہمیت کے بارے میں ایک آڈیو ریکارڈ کر کے اس کو بھی اپلوڈ کریں گے، اور آپ کے مشورے، آپ کی رائے اور آپ کی بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ جب ہم تک پہنچتی ہیں تو بلیو کریں کہ بہت دل کو خوشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اور میری بھی بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، تمام سننے والی پیاری پیاری جو ہماری لسنرز ہیں ان کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ اللہ کریم سب کو اپنے قرب میں رکھے اور ہدایت پہ رکھے اور دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔